السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل یوم الجمعۃ سید الایام، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و نبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا تھا، اور ان کے ساتھ انسانوں کی شعبہ زندگی سے متعلق کتاب ہدایت بھی عطا کی گئی تھی۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جو کتاب ہدایت ہمیں اور آپ کو عطا کی گئی قرآن مقدس ہے۔ قرآن مقدس گنجینہ ہدایت ہے، جو اپنے اندر بے شمار معانی و مفاہیم اور ہدایت کا ایک بہتا ہوا سمندر لے کر کے موجود ہے ہمارے سامنے، ہمارے سینوں میں، ہمارے گھروں میں۔ قرآن میں سورتوں کے اعتبار سے 114 سورتیں قرآن مقدس میں موجود ہیں۔ آج میری تقریر کا موضوع قرآن کی الفاظ کے اعتبار سے نہایت مختصر ایک سورت ہے، جس کی کچھ تفسیر آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کی توجہ رہی تو انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ اچھی باتیں سننے کو اور سمجھنے کو ملیں گی۔ درود پاک پڑھیے ایک بار پھر سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ والعصر ہم اور آپ بارہا پڑھتے سنتے ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے۔ وہ پہلے میں برکت کے لیے پوری سورت پڑھ دیتا ہوں: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ زمانے کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ وتواصوا بالحق، اور حق کی ایک دوسرے سے وصیت کی، حق کے بارے میں بتایا۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کی۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ قرآن مقدس کی 114 سورتوں میں سے میں نے بتایا الفاظ کے اعتبار سے نہایت مختصر یہ سورت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے، غور سے سنیے۔ فرماتے ہیں کہ لو لم ينزل غیر هذه السورہ، 114 سورت اللہ تعالی نے نازل فرمائی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اس سورت کے علاوہ انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کی شکل میں اگر سورۃ العصر کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی بھی سورت نازل نہ فرماتا لکفت الناس، تو یہی ایک سورت امت کے لیے، لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اور وجہ بیان کی، لأنها شملت علی جمیع علوم القرآن، کہ یہ پورے علوم قرآن کی جامع ہے اور اس کو گھیرے ہوئے۔ سوچیے، قرآن نے اپنے بارے میں فرمایا کہ ہر رتب و یابس کا بیان اس میں موجود ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ قرآن نے ہر چیز کو بیان کر رکھا ہے۔ تو قرآن ابتدائی آفرینت سے، دنیا پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک اور اس کے بعد والے حالات کو ذکر کیا۔
لیکن میں نے قرآن کی سورہ والعصر کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا، آپ کو 3-4 چیزیں سمجھ میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ 4 لوگ صفت بیان کی کہ 4 صفتوں کے حامل جو ہوں گے وہ گھاٹے میں نہیں ہیں: ایمان لانے والے، عمل کرنے والے، حق کی وصیت کرنے والے، اور صبر کی وصیت کرنے والے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف اس ایک صورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ قرآن میں کوئی صورت نازل نہ ہوتی تو لوگوں کی ہدایت کے لیے یہی ایک صورت کافی ہوتی۔ اب آپ سوچئے کہ قرآن کتنا جامع ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ اس ایک 1.5 لائن کی صورت علوم قرآن کی جامع ہے، جس علوم قرآن کا احاطہ اور اس کو جمع کرنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے آپ، سورہ والعصر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر۔ عصر کا کئی معنی مفسرین نے بیان کیا۔ سب سے پہلا معنی یہ بیان کیا کہ عصر کا سیدھا سادہ معنی ہوتا ہے زمانہ، جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے زمانے کے ساتھ مالداری، فقیر، صحت، مرض اور اس طرح سے بے شمار چیزوں کو گھیر رکھا ہے کہ انسان ایک زمانے اور حالت کے اعتبار سے بیمار ہوتا ہے، دوسرے زمانے میں وہ صحت مند ہوتا ہے، ایک زمانے میں مالدار ہوتا ہے تو دوسرے زمانے میں وہ فقیر ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے مختلف حالات زمانہ کے اعتبار سے انسان کے اندر تبدیلی ہوتی ہے۔ چونکہ انسان کے اندر تمام حالات کی تبدیلی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں زمانے کی قسم ارشاد فرما کر کے ذکر کیا کہ اس کی جو تقسیم دن کے اعتبار سے، ہفتے کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے اور سال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ، آنے والا مستقبل کا زمانہ ہے، یہ تمام طرح کی تقسیمات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کر رکھی اور انسان اسے تقسیم کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اس زمانے کے ساتھ ہمارے تمام طرح کے حالات جڑے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں زمانے کی قسم کھا کے ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، کیونکہ اگر وہ دن جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے، وہ راتیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، وہ مہینے اور سال جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اگر اس کو تم نے اللہ کی یاد سے غافل کر کے گزار دیا، اگر تم نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے دن اور رات کو گزار دیا، تو پھر اس کے نتیجے کے طور پر تمہیں یہ مل رہا ہے کہ وہ زمانہ جس کی عظمت تو یہ ہونی چاہیے کہ اس کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں گزر رہا ہے تو بے شک وہ انسان گھاٹے میں۔ یہ ایک زمانے کی قسم کھانے کی ایک وجہ ذکر کی گئی، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کو ذکر بھی فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اس قول والعصر کے بارے میں فرمایا کہ اقسم بالدہر، کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی۔ قرآن کا نزول قبائل کے اعتبار سے مختلف زبانوں میں انہیں پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ کچھ لوگ خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ کلمات بھی ادا ہوئی، والعصر والنوائب الدہر ان الانسان لفی خسر، لیکن ہم یہ جملہ والنوائب الدہر کا قرآن میں نہیں پاتے، اور نہ ہی یہ قرأت مشہورہ ہے کہ اسے ہم پڑھیں، یہ ایک الگ گفتگو۔ تو نوائب الدہر سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عصر کو ذکر کر کے ہمارے اور آپ کے اس زمانے کی قسم کھائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی۔ تو یہ اہمیت قرآن کی ایک آیت بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، هو الذی جعل لکم اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، کہ یہ رات اور دن کی تبدیلی ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے کہ ہم صبح میں اٹھے، دن کا اجالا مل گیا، رات بھی اور سو گئے، اور اسی طرح سے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ وہ پروردگار ہے جس نے تمہارے لیے دن کو بھی بنایا ہے اور رات کو بھی بنایا، خلفتاً بدلتے ہوئے، کہ صرف دن نہیں تمہارے لیے رکھے بلکہ راتوں کو آرام کرنے کے لیے بھی بنایا، صرف راتیں نہیں رکھی ہیں بلکہ دن کو کام کرنے کے لیے بھی رکھا ہے۔ یہ اس لیے رکھا ہے کہ جو اللہ کا بندہ چاہے تو وہ اللہ کی ان رات اور دن کی تبدیلیوں سے، چاہے تو اللہ کی ان رات اور دن کی تبدیلیوں سے نصیحت حاصل کرے، یا چاہے وہ اللہ کا اور اپنے پروردگار کا شکر کرے۔
یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم بس زندگی گزار رہے ہیں، رات اور دن ہو رہا ہے اور ہم تو بڑے خوش ہیں کہ رات ہے، سو گئے، دن ہے۔ انسان اگر صرف اللہ کی بنائی ہوئی اسی کیفیت پر غور کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن بھی عطا فرمایا اور رات بھی عطا فرمایا، تو اسے خود احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کے اندر جو رات اور دن کی تبدیلی رکھی ہے وہ انسانوں کے لیے کتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ اس نعمت کا تصور انسان کر نہیں سکتا۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور بات بھی بڑی شاندار انہوں نے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم اور آپ کو خطاب کیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 سال کی زندگی عطا فرمائے اور فرمایا کہ فلو زیّعت الف سنہ، کہ 1000 سال آپ کو زندگی میں دن اور رات کی تبدیلی ہوتی رہی اور آپ اپنی زندگی کو گزارتے رہے، ثم تبتغ فی اللمحۃ الاخیرہ من العمر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ آپ زندگی کے بالکل آخر لمحے میں پہنچ گئے، اب دنیا سے رخصت ہونے والے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اپنی بارگاہ میں رجوع کی توفیق عطا فرمائی اور آپ نے توبہ کر لی، تو فرماتے ہیں کہ بقیت فی الجنت ابد الآباد، کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آخری لمحے میں تمہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی، 1000 سال تم نے زمانے کے دن اور رات کو گزار کر کے برباد کر دیا اور ختم کر دیا، لیکن اس لمحے اخیرہ کا یہ فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت جنت میں جب رکھے گا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھے گا، جو اس بات پر دلیل ہے کہ ایک لمحہ ہماری زندگی کا جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی حیثیت سے قبول ہو جائے، زمانے کا وہ وقت جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری کوئی عبادت قبول ہو جائے، زندگی کا وہ ایک لمحہ جو اللہ تعالیٰ ہماری کسی ادا کو پسند کر لے، وہی لمحے اخیر زندگی کا اللہ کی بارگاہ میں جنت کے حصول کا سبب بن سکتا ہے، گناہوں کے مٹنے کا سبب بن سکتا ہے، رسول کریم کی شفاعت کا سبب بن سکتا ہے اور جنت میں داخل ہونے کا سبب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو ہمیں یہ جو زندگی گزر رہی ہے، یہ زندگی زمانے کے ساتھ اس طرح سے محیط ہے کہ ہمیں ان لمحات میں سے ضرور ایسے لمحے کو نکالنا چاہیے جو زمانہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کی بارگاہ میں عبادت کا ہونا چاہیے۔ تو یہ زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا، اور اسی وقت کی قید کے ساتھ ہمارا رمضان متعلق ہے، ہماری نمازیں متعلق ہے، ہمارا زکوٰۃ کا معاملہ متعلق ہے، حج کا معاملہ متعلق ہے، جتنی عبادتیں ہیں سب اسی زمانے کے ساتھ محیط ہیں۔ ظہر کا وقت اگر 12 بجے سے 3 بجے تک ہے تو 3:01 پر پڑھیں گے تو آپ کی ادا نماز نہیں ہوگی، وہ قضا ہوگی، وقت کی قید کے ساتھ متعین کیا گیا۔ حج اگر آپ مخصوص تاریخوں کے علاوہ کسی اور ایام میں کریں گے تو وہ ادا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ سال پورا ہونے پر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ گویا ہماری زندگی کی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے زمانے کے ساتھ اس طرح سے ملحق اور جوڑ دی ہے کہ قرآن کی اس آیت میں کہ والعصر صرف ایک لفظ ہے، لیکن اس ایک لفظ سے گویا ہماری تمام عبادتوں کو گھیر دیا گیا، ہماری زندگی کے ایک ایک لمحوں کو یہاں پر گھیر دیا گیا ہے کہ اے میرے بندے، زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تاکہ اس زمانے کے وقت اور اوقات کو تم اہمیت دیتے ہوئے رب کی بارگاہ میں ان لمحات کو لے کر کے آؤ، تاکہ تمہیں جو اس کے بعد گھاٹے کا سودا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے بچ کر کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی جماعت میں شامل ہو جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں تمہیں قبولیت کا مرتبہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ۔ ہوتا کیا ہے، ہم زمانے حالات کو گالیاں بہت دیتے ہیں۔ ہمارے سماج میں اگر کساد بازاری ہے، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، ہم بیماری کے ایام گزار رہے ہیں، ہمارے ہاں اولاد نہیں پیدا ہو رہی، اولاد ہے تو وہ نافرمان ہے، تو ان تمام کمیوں میں اور احساسات میں ہم زمانے کو دیتے ہیں، زمانے کو برا بھلا دیتے ہیں، زمانے کو ہم کوستے ہیں۔ قرآن مقدس کی اس آیت میں بیان کیا ہے، امام راضی فرماتے ہیں کہ لیسا عیب فیہا یا لا عیب فیہا، زمانے میں کوئی عیب نہیں ہے، انما العیب فیکم، یا ایک مقام پہ انما الخاسر والمعیب هو الناس، کہ عیب دار اور گھاٹے میں رہنے والا وہ ناس یعنی انسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمانے کو رکھا ہے، زمانہ نہیں۔
زمانے کو گالی، خود ایک حدیث پاک میں مشکات کی حدیث ہے کہ بندہ زمانے کو گالی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانے کو پلٹنے والا، زمانے کو ایک حالت سے دوسری حالت پر لانے والا، گرمی جاڑا برسات، مالداری اور غریبی، فقیری اور مالداری، صحت اور مرض، یہ ساری کی ساری چیزوں کو پلٹنے والا رب کائنات ہے۔ اب اگر کوئی شخص زمانے کو برا کر رہا کہہ رہا ہے تو گویا کہ وہ رب کی بارگاہ میں ایک طرح سے گویا گستاخی کر، لہذا ہمیں اس زمانے اور وقت کی قدر کرنی چاہیے کہ وقت نکل جانے کے بعد پھر انسان کا پلٹ کر کے نہیں۔ امام راضی نے ایک وجہ اور بھی بتائی کہ ہماری جو عمر گزر رہی ہے نا، گزرتی ہوئی عمر کے ساتھ سورہ والعصر آپ کو یاد دلا رہی ہے کہ یہ آپ کی عمر میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، گھٹ رہا ہے، آپ اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں۔ وہیں پر ایک اور قول اسلاف کا نقل کیا ہے کہ کچھ ہمارے بزرگ تھے جن کو یہ کہ انسان گھاٹے میں ہے، ان کو سمجھ میں آ نہیں رہا تھا کہ زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی زمانہ ہر لمحہ بڑھ رہا ہے، جو گیا ایک لمحہ وہ ختم پلٹ کر کے آئے گا نہیں، اور پھر انسان گھاٹے میں، اس کا تعلق آپس میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ذکر فرمایا۔ بس یہی جملہ آگے جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ اسی کو سوچ کر کے اپنی زندگی گزار لیں پھر مجھے آگے کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ انہوں نے دیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ بازار سے گزر رہے تھے، ایک برف بیچنے والے کو دیکھا، گرمیوں میں دیکھتے ہیں نا برف بیچنے والے رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کیا نگاہ لگا رہا تھا؟ ان بزرگ نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا ارحموا من یصیب رأس مالی، اس شخص پر رحم کرو جس کا اس وقت اصل مال پگھل رہا، اور ایک مرتبہ نہیں، امام راضی نے اس کو 2 مرتبہ لکھا، ارحموا من یصیب کہ جس کا راس المال یعنی اصل مال جو وہی برف ہے اور وہ پگھل رہا ہے۔ جب ان بزرگ نے اس برف بیچنے والے کی یہ آواز چیختے ہوئے بازار میں سنی تو کہا مجھے زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی ہے اور فرمایا انسان گھاٹے میں، مجھے اس کی تفسیر اس برف بیچنے والے سے سمجھ میں آئی۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ آپ سوچیں واہ 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 کہ برف جس طرح سے پگھل رہی ہے، اگر وہ جلد از جلد بیچے گا نہیں، جلد از جلد کوئی اس کو خریدے گا نہیں، برف پگھل کر کے پانی ہو جائے گی، اس کا پورا مال ختم ہو جائے گا۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ گویا برف کی طرح ہماری زندگی سے پگھل کر کے الگ ہو رہا ہے۔ وہ زندگی جو ہم نے گزار دی ہے، وہ زمانہ جو ہمارا ماضی کا ہو چکا ہے، وہ زمانہ جو ہماری زندگی کا گزر چکا ہے، اب وہ کبھی ہمارا پلٹ کر کے نہیں آئے گا۔ جو لوگ بزرگ ہو چکے ہیں، جن کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، جن کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، جن کی آنکھوں میں کمزوری آ گئی ہے، جن کو چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، جن کی کمر میں تکلیف ہوتی ہے، ذرا ان سے جوانی کا تذکرہ کر کے دیکھیے، ذرا ان سے بچپن کا تذکرہ کر کے دیکھیے، تو انہیں یہی احساس ہوگا کہ اے کاش کی وہ جوانی اور بچپن کی دور پھر لوٹ آتا۔ لیکن میرے پیارے، اسی سے آپ کو سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ اس برف کی طرح ہماری زندگی کا حال ہے کہ جس طرح برف پگھل رہی ہے اور ایک وقت میں ختم ہو جائے گی، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ زمانے کی قسم یاد فرما کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نصیحت دے دی ہے، آپ کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اس برف کی طرح ہماری زندگی ہے، پگھل کر کے ایک دن ختم ہو۔ لہذا ہمیں کم از کم اب تو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ہوش کے کہ ہمارے ساتھ جو حالات ہو رہے ہیں وہ اس سے بڑھ کر کے اب کیا ہو سکتے ہیں۔ سماج میں ابھی مجھے بتایا گیا، کچھ لوگ تذکرہ کر رہے تھے، اس وقت نوجوانوں میں شراب کی لت، نشے، آپ جانتے ہیں عربی زبان میں شراب کو ام الخبائث کہا گیا، ام الخبائث یعنی تمام خبیث اور گناہوں کی جڑ، ام الخبائث، زنا، چوری اور اس کے علاوہ بہت سارے گناہ کے کام۔ گناہ کبائر امام راضی کے قول کے مطابق 400 ہیں، ان گناہ کبائر میں سے شراب کو کہا گیا ام الخبائث، اس سے باہر یعنی وہیں سے انسان کی گناہوں کی جڑ